ایک بزرگ سے، ان کا نام تھا عبد الواحد. یہ واقعہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ سنایا ہے، پھر بھی برکت کے لیے سنا دیتا ہوں. ایک بزرگ سے، ان کا نام کیا تھا؟ عبد الواحد. پرانے زمانے کی بات ہے، جب بڑی بڑی حویلیاں ہوتی تھیں، لوگوں نے غلام رکھے ہوتے تھے اور نوکر چاکر ہوتے تھے، سب محنت مزدوری کراتے تھے. تو ان کے بھی غلام تھے. ان کے محلے داروں نے آ کے ان سے کہا، علاقے والوں نے، کہ آپ کا جو فلاں فلاں غلام ہے وہ بہت خطرناک ہے، وہ جو ہے وہ کفن چور ہے، قبرستان سے کفن چراتا ہے، کفن چرا کے کفن بیچتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ابھی تو الحمدللہ میں اپنے فضل و کرم سے وسعت پیدا فرما دی ہے ہر چیز کی، ورنہ پہلے لوگ واقعی کفن چوری کر کے گزارا کرتے تھے. گزارا فاقہ کشیوں کا عالم ہونا، کھانے پینے کو بہت کم ملنا، تو جب کم ملنا تو لوگوں نے ہیلے حربے اور اختیار کرنے. پہلے زمانے میں ایک اس طرح کا کفن چور تھا، وہ بھی کفن چوری کیا کرتا تھا. تو جو کفن چور ہوتا ہے نا، وہ پہلے صف میں نماز بھی نزدیک ہو کے پڑھتا ہے، اور وہ مقصد یہ نہیں ہوتا، مقصد ہوتا ہے کہ دیکھو کفن کس قسم کا ہے، ریشمی ہے، بڑا ہے، یا بڑھیا قسم کا ہے، یا اعلیٰ قسم کا ہے. تو وہ ایک عورت کی میت تھی، عورت کا چونکہ کفن بڑا ہوتا ہے تو ان لوگوں کو بڑا دل گردہ ہوتا ہے. بڑے دل گردے کی بات ہے، اللہ معاف کرے. جب دل بجھ جاتا ہے، دل کے اندر سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، تو ان کو کسی خوف، ڈر. اگر ہم ایک دفعہ ابوظہبی گئے، دبئی گئے، تو وہاں حالات ہم نے سنے کسی قبرستان کے، تو کانوں کو ہم نے ہاتھ لگایا. اور شاہ صاحب ساتھ تھے، بہت دردناک واقعہ سنا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو وہ ایک کفن چور تھا، تو وہ آگے نماز پڑھے. جب کفنا دیا، جب ان کو دفنا دیا اور میت کو، تو رات کو پہنچ گئے کفن چوری کرنے کے لیے. جس نے قبر کھود کے قبر میں داخل ہوا، جی پھٹا اٹھایا، دیکھا تو جو مائی تھی نا، بڑے عمدہ لباس میں، بہت اعلیٰ لباس میں، اونچا باغ ہے ایک بڑا، اوپر اس کو تخت بنا ہوا، تخت پہ بیٹھے. تو ایسے اس نے دیکھا تو اس کے ہاتھ ہوئی کہ جم گئے. تو مائی کہتی ہے سبحان اللہ، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے بخش رکھا ہے، بخش دیا ہے، اور وہ ابھی تک کفن چوری میں لگا ہوا. تو مائی نے جب یہ کہا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے وہ ابھی تک کفن چوری کے کام میں لگا ہے، تو سن کے تو ایک دم ٹھمبر گیا. تو کہتا ہے ماں، میں گنہگار بدکار بندہ، میں تو اس لیے سے آیا تھا کہ میں کفن چوری کروں گا، تو میں تو یہ حال دیکھ رہا ہوں. تو آپ فرما رہی جس کو اللہ تعالیٰ بخش دی، میرے جیسے بندے کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا. تو اسماعیل نے کہا کہ میرے مولا نے میرا یہ اکرام فرمایا، جس کسی نے میرا جنازہ پڑھا ہے اس کو بخش دیا. وہ ولی اللہ ہوئے گی سارے عورتیں. بس اس نے یہ سننا تھا، اس کے ہاتھ سے پھٹا گرا ہے، اور چیختا چلاتا اور روتا. اللہ تعالیٰ نے بس اس کی کایا پلٹ ہو گئی. تو پہلے زمانے میں لوگ یہ بیچارے مجبور ہو کے، جب کوئی چیز ہاتھ نہیں آتی تھی، اور تب کپڑے کی مشینیں کہاں، یہ فیکٹریاں ہوتی تھیں کہاں، یہ ہلے گلے ہوتے تھے، کھڑیاں کسی کے پاس ہونی، اور کپڑے بنے جانے، اور کوئی چین سے کپڑا آ رہا ہے، کوئی جاپان سے آ رہا ہے. اس زمانے میں یہ مشینری کا دور بجلی کے دور کی وجہ سے ہوا ہے کہ بس کسی سے کسی مرنے سے بچ جاؤں، موت مجھے نہ آئے، اور میں ہمیشہ اسی عیاشی میں رہوں. مگر وقت کے ساتھ ساتھ بندہ ڈھل جاتا ہے، موت تو آنی آنی، تو کیوں نہ ایسا سودا کرے کہ جہاں سے ہمیشہ رہنا وہاں خرید سے رہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرے. جہاں سے ہمیشہ رہنا ہے، جہاں سے ریورسل نہیں ہے، واپس نہیں ہے، وہاں آرام سے رہے. کتنا چھوٹا سا مسئلہ ہے، یہ مشکل مسئلہ نہیں ہے. کہ جہاں سے ہمیشہ رہنا ہے وہاں بجلی پیدا کرے، وہاں اپنے بستر سیٹ کرے، وہاں کی خوراک سیٹ کرے، وہاں کا آرام، وہاں کا سائز سیٹ کرے. نہ کہ جہاں چھوڑ دینا ہے، یہاں آج بجلی ایجاد ہے، کل کوئی اٹامک شے ایجاد ہو جائے گی، یا اس سے بعد کچھ اور شے ایجاد ہو جائے گی. جتنی بھی ایجادات ہوں، اس نے ہر حال میں ان سب کو خیر بات کہنا.
ان کو خیر بات کہنا ہے اور اپنے سارے آرام کو، ساری آسائشوں کو، ساری سہولیات کو، سارے خوراک کو، سارے ذخائر کو، سارے بینک بیلنس کو، اس میں کیا کہنا ہے؟ خیر بات کہنا ہے، چھوڑنا ہے۔ ساتھ جانے کی چیزیں نہیں ہیں، ساتھ جانے کی چیز سینے کی دولت ہے، اور سینے کی دولت کو محنت مانگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل مانگتی ہے، اور کوشش مانگتی ہے، خلوص مانگتی ہے، للہیت مانگتی ہے، اس راستے کے اندر جو ہے وہ تابع داری مانگتی ہے، جو اسے ہوتی نہیں۔ تو عبد الواحد صاحب کے زمانے میں ان کے جو غلام تھا اس کے بارے میں آ کے شکایتیں کی لوگوں نے کہ کفن چور ہے، اس کو نکالو۔ تو عبد الواحد شریف آدمی تھا، نیک آدمی تھا، اس کو خیال گزرا کہ میں لوگوں کے کہنے پہ نہ جاؤں، میں کچھ تحقیق کروں، اس کو ایسے نکال دوں۔ غلام تھا، اس نے چھپ کے اس طریقے سے کہ دیکھوں کہ ہاں اس کو شک، عبد الواحد کو بھی شک گزرا، شک اس طرح سے گزرا کہ وہ غلام کہنے لگا کہ میرے مالک، میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ مجھ کو رات کو نہ بلائیں، تو اس کے بدلے میں آپ مجھ سے رات بھر کے کام کی اجرت لے لو۔ اسے ایک شفیع سونے کی دے دی جس میں لکھا تھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ عبد الواحد نے وہ شفیع دیکھی، اس نے زندگی بھر پہلے شفیع دیکھی نہیں تھی، یہ سکہ دیکھا دنگ رہ گیا۔ تو اس کو اور شک گزر کہ اوہو یہ کفن چوری کرتا ہے، کفن بیچتا ہے، اور اسے کافی مال اکٹھا کر رکھا ہے، تبھی تو مجھے سونے کی شفیع دے گیا، وہ کہہ گیا رات نہ مجھے بلانا۔ اس کو شک اور گزرا، تو ایک رات وہ چھپ کے اس طرح سے کہ وہ غلام کو نہ پتہ چلے، دیکھتا رہا کہ کہاں سوتا ہے، کہاں جاتا ہے، کہاں اٹھتا ہے، چپ چپی تو اس بندے کا خیال رکھتا رہا۔ باہر کا گیٹ بند، بڑا جو دروازہ تھا، اندر کے دروازے بند، اور جس کمرے میں وہ سوتے تھے غلام باقی لوگ وہ بھی بند۔ رات کو 10-11 بجے کا وقت ہوا تو وہ غلام اپنے کمرے سے باہر نکلا، تو یہ دیکھ رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ بند ہے، نکل کیسے آیا باہر؟ انہوں نے کہا بڑا خطرناک قسم کا یہ چور ہے، خطرناک قسم کا، اس کے سارے گر آتے ہیں۔ اگلے دروازے کے پاس گیا تو دروازہ اپنے آپ کھل گیا ہو، یہ شام آ کے باہر سے دوسرے دروازے سے ہو کے گیا، چھپ کے درخت کے پیچھے چھپا، اور رات کا وقت تو مین دروازہ تھا وہ بھی کھل گیا، غلام باہر نکل پیچھے بند ہو گیا۔ مارو تو کچھ جادوگر، یہ کوئی جادو کیا ہے، غلام جانتا ہے، ایسا پڑا ہے۔ خیر وہ نکلا غلام، اپنے اس قصبے سے باہر نکلنا شروع ہوا تو قبرستان کی طرف گیا۔ انہوں نے کہا ماور اللہ خیر کرے، یہ لوگ ٹھیک ہے، وہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑا چھپ کے تاکہ غلام دیکھے نا۔ وہ قبرستان میں سے گزر گیا، ادھر جانا، وہ قبرستان میں سے گزر گیا، غلام باہر نکلا، یہ بھی قبرستان میں سے گزر گیا، تھوڑی دور گیا، آگے دیکھا تو چٹیل میدان ہے، اس چٹیل میدان میں ایک درخت سوکھا سا ہے، درخت کے کپڑے لٹک رہے ہیں۔ اس غلام نے وہاں پہنچ کے اپنے کپڑے تبدیل کیے، وہ کپڑے پہنے اور نفل پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ چھپ کے نا سائڈ پہ بیٹھ گیا، دیکھتا کہ شاید ابھی جائے گا کفن چوری کرنے، شاید ابھی کفن چوری کرنے جائے گا۔ وہ ساری رات نفل پڑھتا رہا۔ جب صبح پو پھٹنے والی ہوئی، قریب ہوئی، تو نفل پڑھتے پڑھتے کہتا ہے اے میرے حقیقی مالک، میرے دنیاوی مالک کی اجرت عطا فرما دی۔ جی سے یہ کہا تو اوپر سے کہ شفیع گری ٹڑک اس کے گود میں، کپڑے کے اوپر سے شفیع گری، اس نے رضا رکھی، پھر کپڑے تبدیل کیے، اور اس کو بڑی شرمندگی، ماں بیڑا تھا، ایسے بندے کو میں نے اپنا غلام رکھا ہوا، ایسے بندے کو میں نے اپنا غلام بنا رکھا ہے، اوف اللہ، اس کو میں فوری آزاد کروں۔ اب چونکہ ساری رات کا جگراتا تھا، یہ ٹیک لگا کے تھوڑا سو گیا۔ وہ غلام اب یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا کہ میں اس کے پیچھے پیچھے آیا ہوں، پھر چھپ چھپی بیٹھا رہا، اور وہ غلام کیونکہ روشنی پھیل گئی تھی نا، اب پیچھے جاتا تو اس کو ڈر تھا کہ غلام مجھے دیکھ لے گا تو وہ کیا سمجھے گا، وہ غلام چلا گیا۔ اب یہ جب تھوڑے 8-9 بجے کی جو اس کی آنکھ کھلی 9-10 بجے دیکھا تو وہ کپڑے اس کے لٹکے جو اس نے تبدیل کیے تھے، اور نہ بندہ نہ بندے کی ذات، چٹیل میدان، ہوا چل رہی،
بڑا پریشان. تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تھا تو گاؤں سے, تو یہ گاؤں کا نام و نشان نہیں, قبرستان کا نام و نشان نہیں. یہ واپس ادھر گیا. پھر اس کو خیال آیا کہ یا اللہ میں کہ گم نہ جاؤں, اور درخت کا اس نے نشانی رکھی. پھر درخت کے قریب آئے, پھر کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے, سناٹا اور بڑا چٹی میدان, اور روئے کہ میں یا اللہ میرے ساتھ کیا ہو گیا, استغفر اللہ پڑھے جو پڑھے. تھوڑی دیر دیکھا ایک گھوڑے کی آواز ہے, گھوڑا دوڑتا دوڑتا, بڑا رنگ برنگی گھوڑا, بہت اچھا لباس بندے نے پہنا ہوا, اوپر بیٹھا ہوا. قریب آ کہتا ہے, ایسے قریب آیا ایسے, عبد الواحد تو کیا؟ انہوں نے کہا میرا ہاتھ کس طرح شروع ہوئے, میرا ہاتھ کس طرح سے آ گیا, میں غلام تھا. ان کا میرا گھر تھا, مجھے گھر کا پتہ نہیں. ان کا پتہ تیرا گھر کسی دور ہے یہاں سے؟ 100 سال کی مسافت. ٹھہرو, اور رات کو پھر غلام آئے گا, کہ ادھر ادھر نہ جانا. یہ بات کہہ کے گھوڑا گر 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 نکل, اور گھوڑا تر بیٹھا رہا. اسے سورج چڑھا, جب اوپر چڑھا زور کی نماز پڑھی, نہ پانی نہ گٹی نہ بات. جب مغرب کا وقت قریب آیا نا, تو وہی غلام اس نے ایک ٹرے اٹھائی اس طرح سے, اور اسی سمت سے آ رہا جس سمت رات گیا. تو آگے کہنے لگا, اے میرے مالک آپ کو سخت بھوک لگی ہوگی. بھوک کیا, رات سارا 24 گھنٹے گزر گئے, آپ کو شدید بھوک لگی ہوگی, آپ کھانا کھاؤ. کھانا اس نے رکھا, پانی بھی تھا ساتھ, بہت عمدہ ٹرے تھی, بہت عمدہ, بڑے عجیب قسم کا وہ برتن تھے. اس نے کبھی ساری عمر پہلے برتن ویسے نہیں دیکھے. کھانا ایسا لذیذ کبھی سوچ نہیں سکتا تھا. ہم نے کھانا کھایا, اور اس نے کوئی کپڑے تبدیل کیا, اور نماز میں شروع ہوئی. اس نے پہلے مغرب کی نماز پڑھی, پھر نور پڑھتا رہا, پھر شاہ کو شادی نماز پڑھی, اور اس نے کوئی بات سیکھی نہیں. یہ ساری رات وہیں کھڑا رہا, بیٹھا رہا. اس نے برتن ایک طرف کر دی, نیند بڑی سخت آئی تھی, اس نے نماز پڑھی اور سو گیا. صبح جب وقت ہوا وہی تہجد کا, ہمارے غلام پھر اٹھا, ہمارے کو جگایا کہ میرے مالک میرے دامن پکڑ لیجیے مضبوطی سے, چھوڑیے نہیں اس کو, کپڑے کو مضبوطی سے پکڑی, چھوڑیے نہیں. چل پڑا پیچھے پیچھے, چند قدم گئے تو قبرستان آ گئی. تھوڑی دیر قبرستان پار کیے تو گھر آ گیا. تو کہنے لگا کہ آپ نے یہ ارادہ نہیں کیا تھا کہ میں آپ مجھے آزاد کر دیں؟ کیونکہ ہاں میں نے ارادہ کیا. تو کہا کہ تو واقعی آج کے بعد آزاد ہے, بالکل اس میں کوئی کسی کی پابندی نہیں. تو غلام کہنے لگا کہ آزادی کی اجرت بھی ہوتی ہے. ایک ڈیرا پڑا تھا مٹی کا, ایسے اٹھا کے نا, کہنا جی آپ میری طرف سے اجرت قبول کریں. تو ڈیرا جو پکڑا تو سونے کا چمک چمک کر, خیر اس نے رکھ لیا, اور غلام جو تھا السلام علیکم وعلیکم لے کر اسی طرف نکل گیا. یہ آیا رو رہا تھا, تو لوگ پھر آگے مالے دار سارے, تو آپ نے نکالا کہ نہیں غلام کو؟ انہوں نے کہا بیٹھو. وہ سارا واقعہ سنا. جب واقعہ سنا تو سب رونا شروع, سب دوڑے اس کے پیچھے, کہاں سے کہاں جا کے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. دونوں جگہ اللہ تعالیٰ نے کے لیے بشارت رکھی ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کو تبدیل نہیں فرمائے گا. تو بزرگ دوستو, یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں. اس گئے گزرے دور میں, گئے گزرے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام نصیب فرمایا ہے. اس کو مضبوطی سے پکڑو, موت بہت مضبوطی سے, چاہے جان جاتی ہے جائے, یہ راستہ ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے. سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں.